جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی بھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ اگر عبادت بوجھ کی بجائے سکون بن جائے تو یہی بندے کی اپنے رب سے عشق کی دلیل ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے یقین جانو وہ نصیب میں بھی وہی ڈالے گا، اور تمہاری دعا ہی تو وہ نعمت ہے جس سے تمہارے مقدر بدل جایا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ ابھی تم جس مصیبت سے گزر رہے ہو اس کو راحت میں بدلنے پر تمہارا رب قادر ہے، اور معجزے بھی تو تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ اور میرے رب کی رحمت کی میں کیا مثال دوں، لاکھ عیب بھی ہوں تو وہ ان پر سے پردہ نہیں اٹھاتا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرو کیونکہ ادھورے قصے بھی وہی مکمل کرتا ہے، اور تمہارے حالات چاہے جیسے بھی ہوں تمہارا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو آنسو تم نے اللہ کے سامنے بہائے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ کسی سے محبت کر کے اسے خدا سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ اپنا راستہ بھی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اور اس اللہ سے محبت ہو جانے کے بعد تمام شکایتیں شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے سے وہ بھی مل جائے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری زندگی میں صرف دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کا در اور دوسرا اللہ کا ڈر، اور میرا اللہ نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی سے بیزار ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں فقط تم سے صبر اور اللہ پر پختہ یقین مانگتی ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ اللہ جلد ہی تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ اور معجزے تو تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ دعا مانگا کریں جناب، کیونکہ دعاؤں سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ آپ سجدے میں روئے اور دعا رد ہو جائے، ایسا میرے اللہ کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ غم نہ کرو، بہترین فیصلے کرنے میں میرا اللہ سب سے بہترین ہے، اور اللہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزار کر آزماتا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تم نے ایک چیز کو دیکھا اور تمہیں اس سے بے حد لگاؤ ہو گیا، تمہارے دل میں خواہش ابھری کہ تم اس چیز کو حاصل کر لو کسی طرح۔ تم نے خوب بھاگ دوڑ کی، دن رات اسی تقوضؤ میں لگے رہے کہ وہ کسی طرح تمہیں حاصل ہو جائے، مگر بالآخر تم اس چیز کو حاصل نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہو، اور رفتہ رفتہ تمہارے دل میں اس چیز کی چاہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تمہیں کوئی چیز پسند آئی ہوتی تم نے فوراً اپنے رب سے رجوع کیا ہوتا اور التجائیں کی ہوتی کہ یا رب اس میں میری بہتری لکھ کر اسے میرے نصیب میں شامل کر دے، تو شاید تمہیں اس طرح سے اپنی کمر نہ توڑنی پڑتی۔ اے ابن آدم، دعا تکبر کو انسان سے دور کرتی ہے اور عاجزی لاتی ہے۔ ساری امیدیں اپنے آپ سے ہی مت لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، اس پر توکل کرو، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نے چاہا تو۔ وہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے کے باوجود صحیح سلامت رکھا، وہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی تپش سے محفوظ رکھا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں بھی اپنی امان میں رکھا، کیا وہ رب، وہ رحمان رب تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر کن نہیں فرمائے گا؟ تمہارے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چاک کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا،
اور پھر بھی تم اس کی قدرت کو اتنا محدود سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں سے تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا۔ اے ابن آدم، اپنے اللہ پر توکل کرو، اپنی دعاؤں پر، اپنی تہجد پر اور اپنے اللہ کے سامنے بہائے ہوئے آنسوؤں پر کامل یقین رکھو۔ اپنے رب سے مانگو کہ جب تک وہ تمہیں عطا نہیں کر دیتا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری سوچ ضرور محدود ہے پر اللہ کی قدرت محدود نہیں۔ دیکھنا اللہ جلد ہی تمہاری خواہش کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ جس رب نے دل دیا ہے وہ تمہیں دلی سکون بھی ضرور عطا کرے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جس کے پاس جب بھی جاؤ وہ آگے بڑھ کر تمہیں تھام لے گا، غم دور کر کے دلی اور ذہنی سکون عطا کرے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی اللہ ہمیں کئی بار تنہا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے، اور محبت کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ دعا ہے کہ اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے اور ہر دعا قبول کر لے۔ رب ہی تو دیکھتا ہے وہ سسکتے ہوئے آنسو جو تکیوں کے غلافوں میں جذب ہوتے ہیں، لیکن تم مایوس نہ ہونا، آس لگائے رکھنا، اللہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور عنقریب تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب کوئی مشکل آئے تو اس کا ختم ہونا یقینی ہے، بس جتنا زیادہ اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعائیں مانگو گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ سچی محبت کرنے والا مرد اپنی محبت کو چھو کر گزرنے والی ہوا کو بھی دشمن سمجھتا ہے، بس اپنی محبت کی چھاؤں میں رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ۔ اگر تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، اپنا ہر غم خوشی اسے بتاتے ہو تو بے فکر رہو، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور عنقریب وہ سب عطا کرے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اللہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا، بس ہم ہی اپنے لیے کچھ غلط مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قبولیت کی دیری سے پریشان نہ ہو، اللہ نے سن لی ہے تمہاری سب دعائیں اور تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہے، بہترین وقت پر بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیر کیسے سنورتی ہے، کیسے تمہاری دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ وقت اگر مشکل ہے تو رب کی رحمت پر یقین کرو، تو ہی تم اپنے حق میں کن کے معجزے دیکھو گے۔ درود شریف کی ایک تسبیح صبح شام لازم کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں کسی کو مسکرا کر ملنے پر ثواب ملتا ہے۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، تو ہمارے دل کی تڑپ کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ دونوں جہاں کا سکون نماز اور دعا میں ہے۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، وہ کیسے ٹوٹنے دے گا تمہارا مان؟ وہ تو رب ہے نا، تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی تم اپنی دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ تو قسمت کا لکھا بدل سکتا ہے، جو نصیب میں نہیں ہے اسے نصیب کا حصہ بنا سکتا ہے۔ دیکھو اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو، جلد ہی تم قبولیت کی خوشیاں پالو گے انشاءاللہ۔ کچھ دعائیں بڑی خاص ہوتی ہیں اور ان کو خاص وقت یعنی تہجد میں مانگا جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کافی عرصے سے دعا کر رہے ہو مگر قبول نہیں ہوئی، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین سے نوازے؟ ارے چاہتے ہو تو پھر مایوسی کیوں؟
اللہ جلد ہی تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا، تمہاری چاہت سے تمہیں نوازے گا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہارا دل دعاؤں میں لگا رکھا ہے اور تمہیں یقین بھی ہے کہ وہ رب ضرور سنے گا۔ قبولیت میں اگر دیری ہو رہی ہے تو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو دعائیں قبول کر کے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ والدین دنیا کی ہر چیز اپنے بچوں کو دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے اچھا نصیب۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹ نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خدا بندی شروع ہوتی ہے۔ لوگ جو مرضی کہیں، اللہ تو جانتا ہے نا دل کا حال۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے، قسمت میں لکھنے والا بھی اللہ ہے، تو نا امیدی تو بنتی ہی نہیں نا۔ یقین رکھو دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پہ توجہ دو، کیونکہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ تو بے زبانوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے تو بنو، وہ ضرور دے گا۔ ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے، تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ تم کسی کا دل زمین پر دکھاتے ہو پر اس کی آہ عرش والے تک جاتی ہے۔ اپنے لیے دلی سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے دل توڑنا چھوڑ دو۔ اللہ کے روبرو بہائے گئے ہر ایک آنسو کو اللہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھو قبولیت قریب ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ دو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ لاکھوں لوگ بیمار ہیں دنیا میں، لیکن آپ کا صحت یاب ہونا کتنے شکر کی بات ہے نا۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ شکر کرو، باقی سب دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تو سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، بس بہترین وقت پر تمہیں دے دیا جائے گا۔ تمہیں اگر کچھ بہت شدت سے چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے انتہائی قریب کر لو، کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل جائے گا۔ دعا کے اختتام پر جو سکون ملتا ہے نا، یہ رب کی طرف سے دعا کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ آخر میں اللہ تمہیں وہی کچھ عطا کرے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا، دعاؤں میں آنسو بہائے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مایوس نہ ہو، تھک گئے ہو، پھر بھی یقین رکھو آنے والا کل تمہارے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔